میں عشق رسول کے لیے سب یہ کہتے ہیں میں گردن کٹوا لوں گا. میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں دنیا کے بلکہ اب تو کروڑوں ہو چکے ہیں انجینئر صاحب کے بعد تو کروڑوں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کوئی عالم دین اپنی پنڈلی کی ہڈی نہیں توڑوا سکتا. توڑوائے, اس کا ویزا لگوانا ہمارا کام ہے, قبر رسول کے سامنے تک پہنچانا ہمارا کام ہے. ہڈی جڑی بھی واپس لے آئے, سب سے پہلے ہم ان کے مسلک کو قبول کر لیں گے. اور اگر ہڈی نہ جڑے تو وہ وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ ہمیں حدیثوں کی غلط انٹرپریٹیشن ہمارے بابوں نے بتائی تھی. تو اڈا سارے دا کے خیال ہے کہ جڑ جائے گی, پاویں وہ کعبے لے جائے اتنے بھی نہیں جڑے گی. اگر سانو ایک ہوا نا کعبے لے جاؤ تو کعبے دے رب دا بھی دعویٰ نہیں کہ میں توڑاں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دوستو, آپ نے اس کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کام آتے ہیں اور عرض سنتے ہیں, تو ہم ان کی ٹانگیں توڑتے ہیں اور وہ وہاں پہنچے. پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے جانے کے بعد بھی دنیا میں رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. اس کی واضح مثال ہے بخاری شریف میں اور تمام کتب میں. بخاری شریف میں حدیث ہے 349 جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت یہ اتنا نہیں پڑھ سکے گی, آپ رب سے جا کے کم کروائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 50 میں سے کم کرائیں. کم کراتے کراتے 5 رہ گئیں. تو یہ جو 5 رہ گئیں یہ کس نے مدد کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی کہ 50 سے 5 رہ گئیں. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا سے جانے کے بعد نبی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اگر مدد ہو وہ لینا. جب ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے جانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں آ سکتے, تو انہیں چاہیے کہ یہ جو مدد ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کئی 100 سال پہلے, اللہ کو پیارے ہوئے, تو قبر میں بھی زندہ ہیں اور امت محمدیہ کی مدد کر رہے ہیں. اگر جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبیوں کے جانے کے بعد اس دنیا سے وہ کوئی کام نہیں آ سکتے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کام آئے. 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں, تو جو لوگ نہیں مانتے انہیں چاہیے کہ 50 ہی پڑھیں, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کام نہیں آ سکتے تو موسیٰ علیہ السلام کیسے کام آئیں گے؟ تو جب ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ کام نہیں آ سکتے, جب کام آ بھی جائیں تو انہیں نہیں لینا چاہیے. آج کے بعد مرزا جہلمی کی ٹانگیں توڑنی چاہیے. دوستو, جو مرزا جہلمی کو دیکھے اور مرزا جہلمی 5 نماز پڑھے اسے چاہیے کہ اس کی ٹانگیں توڑے, کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کام نہیں آ سکتے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کام نہیں آ سکتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی کام نہیں آ سکتے. تو جو موسیٰ علیہ السلام کام آئے ہیں, جو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے, تو وہ کیوں لے رہے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو انہیں 5 کی جگہ 50 پڑھنی ہے, اس لیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے وہ تجھے نہیں لینی چاہیے. آج کے بعد اگر مرزا جہلمی 5 پڑھے, دوستوں کو چاہیے, اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کی ٹانگیں توڑیں, کیونکہ یہ 5 جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ہے. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے جانے کے بعد بھی ہماری مدد کی انہوں نے. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے جانے کے بعد مدد نہیں کر سکتے, انہیں 5 نہیں پڑھنی چاہیے, انہیں 50 پڑھنی چاہیے. اور جو 5 پڑھے اور عقیدہ یہ رکھے کہ نبی کام نہیں آ سکتے, ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے. مرزا جہلمی کی سب سے پہلے ٹانگیں توڑنی چاہیے. ان دوستوں کو چاہیے جو اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں, جن کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی کام نہیں آ سکتے, کوئی رسول کوئی نبی کام نہیں آ سکتا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کام آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کی اور 50 سے 5 ہوئی ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کام آئے. تو اب ان کا عقیدہ یہ کہ کام نہیں آ سکتے, تو ان کو چاہیے کہ 5 نہ پڑھیں بلکہ 50 پڑھیں. اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کام نہیں آ سکتے, وہ جب بھی 5 پڑھیں لوگ ان کی ٹانگیں توڑیں. مرزا جہلمی کے ارد گرد بیٹھنے والوں سے میں کہوں گا کہ آج کے بعد مرزا اگر 5 نمازیں پڑھیں اس کی ٹانگیں توڑو, اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کوئی اور نبی ہو مدد نہیں کر سکتا, تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیوں لے رہا ہے؟
50 पढ़े 5 ना पढ़े, वरना इसकी टांगे तोड़ी जाएं। मिर्जा आज के बाद अगर तूने 5 पढ़ी और 50 नहीं पढ़ी तो वीडियो पे आके बता दे कि आओ मेरी टांगे तोड़ो, मैं 5 पढ़ूंगा 50 नहीं पढ़ सकता। मैं खैरात ले रहा हूं नबी की, नबी के वसीले से मैं 50 से 5 हो गई है, इसलिए मैं 5 पढ़ सकता हूं, 50 नहीं पढ़ सकता। तो अब मिर्जा जहलमी की टांगे तोड़नी चाहिए। अगर ये 5 पढ़े, मिर्जा की टांगे तोड़ो। इसके दोस्तों, इसके चाहने वालों, इसके मानने वालों, मिर्जा जहलमी अगर सच्चा है तो 50 पढ़े, अगर 50 नहीं पढ़ता 5 पढ़ता है तो इसकी टांगे तोड़ो, इसकी टांगे तोड़ो। ये झूठा मक्कार है। अगर 50 पढ़ता है तो फिर हम कहेंगे ये सच्चा है, अगर ये 5 पढ़ता है तो इसकी टांगे तोड़ो।